اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلى تم پہ فرض کر دیا گیا ہے برابری کرنا مقتولوں میں الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت فمن عفی له من اخیہ شیء پس جس قاتل کو معاف کر دی گئی کوئی چیز اس کے بھائی کی جانب سے فاتباع بالمعروف پس تابعداری کرنا ہے دستور کے مطابق واداء الیہ بإحسان اور ادائیگی کرنی ہے اس طرف اس کے بھلے طریقہ سے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ نرمی ہوئی ہے تمہارے رب کی جانب سے اور مہربانی فمن اعتدى بعد ذلك پس جس کسی نے حد سے تجاوز کیا اس فیصلہ کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم تو پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 178 اور آیت نمبر 179 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ احباب یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت میں جتنا شریعت کے بنیادی احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں اتنا کسی صورت میں احکامات اس تعداد سے اس کثرت سے بیان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ سب سے پہلی اور مفصل صورت ہے، تفصیلی صورت۔ اس کا لقب ہے سنام القرآن۔ ایک چیز کی چوٹی ہوتی ہے، ایک نمایاں حصہ ہوتا ہے،
تو فرمایا یہ سورت قرآن کی چوٹی ہے، یہ قرآن کا نمایاں حصہ ہے، اس کے فضائل و برکات آغاز دروس میں ہو چکے۔ قرآن مجید کی ہر سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے باعتبار مضامین کے تقسیم فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی 4 بڑے بڑے بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 2 کا تعلق ایمانیات سے ہے، 2 کا تعلق اعمال سے ہے، اور جو ابتدائی 2 ایمانیات ہیں ان کو 177 آیات میں بیان کر دیا، یعنی وہ اس سورت کا پہلا حصہ تھا جو کہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ اور جو بقیہ کے 2 بنیادی مسئلے ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، وہ آیت نمبر 178 سے اس عنوان کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ آگے تک چلے گا۔ جو ایمانیات سے تعلق رکھنے والے 2 مسئلے ہیں وہ ہیں توحید اور رسالت۔ اللہ جل شانہ کی توحید کا مسئلہ لا الہ الا اللہ، اس کو مختلف پیرایوں میں انداز بدل بدل کر مختلف دلائل سے اور ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر کر میرے رب نے اپنی توحید کا مسئلہ سورۃ البقرہ کی 177 آیات میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اور صرف توحید نہیں، ساتھ ہی انہی 177 آیات کے اندر ایک مفصل حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ بھی تھا۔ تو یہ پہلا حصہ سورت کا جس میں 2 بنیادی عقیدے بیان ہوئے، توحید اور رسالت۔ اب آگے 2 اعمال بیان ہو رہے ہیں، اور وہ اعمال ایسے ہیں جو ان 2 بنیادی عقیدوں کے پہرے دار مسئلے ہیں۔ ان 2 مسئلوں کے ذریعے ان 2 بنیادی عقیدوں کا تحفظ ضروری ہے۔ ان میں پہلا مسئلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کہ اپنی جان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دی جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ، مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا اگر مال بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی خاطر قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے آگے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ پہلا حصہ مکمل، اللہ جل شانہ ہمیں اس حصہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کتنے مسئلے آ رہے ہیں جی؟ 2۔ ان دونوں کا تعلق عملی زندگی سے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن چونکہ جہاد نام ہے جانی قربانی کا، گردن کٹانی ہے، زندگی سے ہاتھ دھونے ہیں، اور مال بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، مال سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے دل سے ان چیزوں کی جان اور مال کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو خداوند قدوس نے امور انتظامیہ بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے جہاد آسان ہو جائے گا اور انفاق مال خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ امور انتظامیہ کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم کسی اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہو اور وہاں پہ توحید اور رسالت کا عقیدہ نافذ ہو چکے، لوگوں کو جب یہ عقائد سمجھ آ چکے ہیں، تو پھر کیا ہے، سرکاری سطح پہ ان عقائد کا نفاذ بھی اس اسلامی ریاست میں ضروری ہے۔ سرکاری سطح پہ مسلمان ریاست میں ان ایمانیات کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ اور نفاذ کے لیے کیا ہے، فرمائے کچھ انتظامی امور ہیں، ان کا بجا لانا ضروری ہے۔ انتظامی امور کیا ہیں؟ فرمایا اپنے علاقے میں امن قائم کرنا سب سے پہلا انتظامی امر ہے کہ امن قائم ہو۔ جب تک امن قائم نہیں ہوگا تو وہاں اسلام کے دوسرے احکامات نافذ، بنیادی چیز ہے امن۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہدایت کے ساتھ ایمان امن کو بھی رکھا ہے کہ امن آتا ہے ہدایت کے ساتھ۔
ہدایت آ گئی. اب امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ انصاف. امن کیسے آتا ہے؟ انصاف کے ذریعے. اب انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دل میں خدا کا خوف ضروری ہے. انصاف کے تقاضے، بات کو سمجھنے میں ابھی بنیادی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ بنیادی تمہیدی باتیں سمجھ آ گئیں تو آگے انشاءاللہ لطف آئے گا آیات کو سمجھنے میں. اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے جو ضروری معاملہ ہے امور انتظامیہ میں وہ ہے امن. سب سے پہلے امن قائم کرنے کے لیے تگ و دو ہونی چاہیے کسی بھی اسلامی ریاست میں. اور امن تب قائم کیا جا سکتا ہے جب اس ریاست میں انصاف کا بول بالا ہو، کسی کی حق تلفی، کسی پہ ظلم و ستم نہ ہو. اور انصاف کے لیے چند شرطیں ہیں. انسان تب انصاف کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو. تقوی کے لیے 3 اعمال بتائے ہیں. کتنے بھائی؟ یہ میں جوڑنے لگا ہوں آگے، چونکہ یہ سب باتیں آنے والی ہیں آیات میں. تقوی کے لیے، اللہ کے خوف کے حصول کے لیے، تاکہ میں انصاف کر سکوں، اور انصاف کروں تو امن آئے. تقوی کے لیے 3 اعمال. نمبر 1، نماز قائم کرو. کیا کرو؟ نماز قائم کرو. جس طریقہ سے آگے نماز کے احکامات چلیں گے، پیچھے بھی گزرے آگے بھی چلیں گے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. کیوں کہ نماز میں باہمی جماعت میں ایمان والے جمع ہوں گے. دن رات میں 5 اوقات مومنین ایک جگہ جمع ہو کر باجماعت نماز ادا کریں گے. تو اس طریقہ سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا ہوگی، آپس میں ربط قائم ہوگا. اور جب آپس میں اتحاد ہوگا تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کے دین کا نفاذ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلے اتفاق ضروری ہے، اس کے لیے باجماعت نماز کا قیام ہے. اور نماز قائم کرنے سے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق آتا ہے. بڑے سے بڑا پھر شرعی حکم بھی جب اللہ کا خوف دل میں ہو تو اس کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 2، آگے روزے کے احکامات پھر بیان کیے. کیوں؟ فرمایا روزے کے ذریعے دل پاکیزہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. جب روزہ رکھنے والے بن جاؤ گے، تمہارے دل پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالی کا تقوی حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تقوی آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، انصاف کرنے والے بنو گے. انصاف کرنے کا طریقہ آ گیا تو امن قائم ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اور جہاں امن قائم ہو وہاں دین نافذ ہونے میں دیر نہیں لگتی. روزہ رکھو تاکہ دل پاکیزہ ہوں. تیسرا عمل حج کا، آگے چل کے دوسرے پارے میں درمیان میں چل کے حج کا. الحج اشہر معلومات، حج کے احکامات بیان ہوئے. فرمایا یہ جہاد کرنا، یہ مال خرچ کرنا اور دین کا نافذ کرنا اور جناب علی انصاف کرنا، امن کا قائم کرنا، یہ بڑے مشکل مراحل ہیں. ان کے لیے جب سال کے بعد حج کا موسم آئے تو بیت اللہ میں جا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے کامیابی کی دعائیں مانگا کرو. فرمایا وہاں جا کے جب ایمان والے اجتماعی حیات میں اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں استحکام نصیب فرمائیں گے. پھر اسلامی ریاست کے اندر امن بھی آئے گا، انصاف بھی آئے گا اور شریعت بھی نافذ ہو جائے گی. اب واپس پلٹیے. دوسرے حصے میں 2 مسئلے بیان ہوئے تھے جن کا عمل سے تعلق تھا، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. لیکن جہاد اور انفاق یہ آسان کام نہیں ہے جب تک مسلمانوں کا باہمی ربط اور تعلق نہ ہو. باہمی ربط اور تعلق ہو سکتا ہے کہ اس ریاست کے اندر امن ہو. اگر آپس میں مخالفت ہو، دشمنی ہو تو یہ غیر کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جب آپس میں ہی یہ بکھرے ہوئے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر کبھی بھی یہ باہر سے آنے والے دشمن کا راستہ نہیں روک سکیں گے. امن قائم ہو. امن کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کرو. انصاف کے لیے ضروری ہے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف حاصل کرنا چاہتے ہو تو کتنے کام کرو؟ 3 کام. نماز با جماعت اس کا قیام کرو، روزہ کی عادت ڈالو اور حج کے موقع پر بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگو. سمجھ میں آ گئی جی؟ واپس پلٹیے. یا اللہ یہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا امور انتظامیہ. پہلے دوسرے شرعی احکامات جو ہیں جن کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے، فرمایا ان احکامات اور ان حدود شرعیہ کو نافذ کرو، پھر تم جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہو. جب تک اپنے وطن میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں امن نہیں ہوگا تو سرحدوں پہ امن قائم
نہیں ہو سکتا ہے. تو امن قائم کرنے کے لیے فرمایا انصاف کرو, اور انصاف کے لیے پہلا امر امور انتظامیہ میں پہلا امر انتظامی فرمایا اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص لینا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کا بدلہ لینا کس کی ذمہ داری ہے جی؟ مسئلہ بڑا نازک ہے بھائی, سمجھیے گا. تو یہاں سے امور انتظامیہ میں پہلا امر انتظامی کہ مقتولوں کے درمیان برابری کرو تاکہ کسی پہ کوئی ظلم نہ کرے, اس لیے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا, اور جہاں انصاف ختم ہو جائے وہاں امن نہیں ہوتا, جہاں امن ختم ہو جائے وہاں اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکتا ہے, اور وہاں مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وہ باہمی اختلافات کا میں جو ہے نا پڑھ کر آپس میں وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور خود کمزور ہو جاتے ہیں, ان کو دشمن طاقتور ہو جاتا ہے. تو آئیے میرے بھائیوں, پہلا امر انتظامی اللہ کرے اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والے وطن میں قرآن کا یہ حکم آج زندہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکامہ, ہمارے حاکموں کو, حکمرانوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام شرعیہ اور شرعی حدود کا نفاذ کریں. اللہ کرے کھوکھلے دعووں میں نہیں, فی الحقیقت پاکستان ریاست مدینہ کی تصویر بنے. آمین کیوں نہیں کہتے؟ میں نے ووٹ تھوڑی مانگے آپ سے. ہاں بھائی, اس میں ووٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. فرمایا انصاف قائم ہوگا تو امن ہوگا, لیکن نام کے انصاف سے انصاف نہیں آئے گا. نہیں سمجھے؟ نام اپنی جماعت کا انصافی رکھ لینے سے انصاف نہیں آتا ہے, عملی طور پر انصاف دینا ہوگا. اللہ نے اقتدار دیا ہے, طاقت دی ہے, تو دن قیامت کے میرے رب نے ایک ایک ناانصافی کا حساب بھی لینا ہے. پھر اس میں کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہے کچھ وقت کے لیے بھی اختیار دیا ہے, 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر کسی حاکم کو حکومت ملتی ہے تو اس کو چاہیے اس 1 گھنٹے کو بھی ضائع نہ کرے, اس میں بھی جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کے نفاذ کا اعلان کر دے. اگر نہیں کرے گا دن قیامت کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. ایک آیت سنا دوں ناراض نہ ہو تو. سورہ نساء کے اندر میرے رب نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلا فتویٰ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دوسرا فتویٰ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 فتوے لگائے. فرمایا جو اللہ کے حکموں کے مطابق قوانین نافذ نہیں کرتے, لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرتے, من لم يحكم بما انزل اللہ, جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں اس کے مطابق جو حاکم, مسلمان حاکم اللہ کے حکموں کے مطابق جو لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرتے ہیں. پہلا فتویٰ اولئک هم الظالمون. یہ کون ہے؟ بولو بھائی, یہ ظالم ہے. پھر فرمایا من لم يحكم بما انزل اللہ, جو اللہ کے اتارے ہوئے طریقوں کے مطابق, حکموں کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ اور انصاف نہیں کرتے ہیں. اولئک هم الفاسقون. یہ کون ہیں؟ فاسق ہیں, یہ حد تجاوز کر چکے ہیں, یہ اللہ کے باغی ہیں, یہ اللہ کے باغی حکمران ہیں. تیسرا فتویٰ تو ایسا غضبناک فتویٰ ہے. فرمایا من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کہا جی ہم کمزور ہیں, حکومت ہماری تھی, ہمیں اختیار نہیں تھا. یہ تو وہ ہیں جن کو فاسق کہا, جن کو ظالم کہا, اور جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کے اندر رد و بدل کی کوشش کی اور ان کو نافذ ہونے میں رکاوٹیں ڈالیں اور ان کا انکار کیا, ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کی حدود کے خلاف کھڑے ہونے والے, ان کے خلاف کوششیں کرنے والے حاکم جو ہیں, فرمایا اولئک هم الکافرون. یہ کون ہے؟ بولو بھائی. قرآن مجید نے آئینہ دکھا دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جو کہتا ہے نہیں جی اگر ہم نے سود کا لین دین ملک سے ختم کر دیا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. قرآن کہتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. ایک حاکم کہے نہیں ہماری ترقی اسی میں ہے, ایمان سے بتائیں یہ قرآن کی آیت کا قائل ہے یا منکر ہے؟ تو جو عملی طور پہ انکار کر رہا ہے واضح الفاظ میں, اس کو مسلمانوں کا حاکم بننے کا کوئی حق. ناراض نہیں ہونا بھائی, اب مسئلے ایسے شروع ہو گئے ہیں, یہ تو رنگ ہی ایسا ہوگا. تو اس لیے فرمایا پہلا حکم یہ ہے
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کافروں سے بات نہیں کی، ظالم و فاسقوں کی بات نہیں ہے. یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرمایا مقتولوں میں برابری کرنا، مقتولوں کا بدلہ لینا، یہ تم پر اللہ نے فرض کر دیا ہے. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اس طریقہ سے مقتول کا بدلہ لینا بھی. لیکن کس پہ فرض ہے؟ حکومت وقت پر. مقتول کے ورثاء کو شریعت اختیار نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اگر ادھر سے مقتول کے ورثاء اٹھیں گے، یہ قاتل کو قتل کر دیں گے یا قاتل کے کسی بھائی کو قتل کر دیں گے، بے راہروی کا شکار ہوئے، پھر وہ اٹھیں گے، وہ ان کے مار دیں گے، یہ اٹھیں گے، یہ ان کے مار دیں گے. ایسا سلسلہ چل نکلے گا کہ جس میں پھر آگے یہ خون خرابہ بڑھتا چلا جائے گا اور امن قائم نہیں ہوگا. اور اگر حکومت وقت کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دے تو اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوگی یا مزید بھڑکے گی؟ سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. سمجھ آ گیا نا جی؟ اس لیے کہ حکومت سے کون مقابلہ کرے، تو اس لیے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفاذ کرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا. اور اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا امن قائم کرو. امن کیسے قائم ہوگا؟ انصاف کے ذریعے. انصاف کیسے ہوگا؟ فرمایا مقتول کا حق اس کے ورثاء کو دلایا جائے. اگر کسی کو ظلم کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہے. کیسے؟ آگے طریقہ بتایا، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے. آج تو دنیا میں کیا ہے جی؟ سزائے موت کے قوانین ختم ہونے چاہیے. یہ ترقی، نام نہاد ترقی پذیر اقوام کا یہ نعرہ ہے، نام نہاد ترقی پذیر اقوام کا یہ نعرہ ہے کہ جناب سزائے موت کا قانون یہ ظالمانہ قانون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. المیہ یہ ہے کہ مسلمان بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ بھی انہی کے ہاں میں ہاں ملا کر اسلام کے اس قانون کو ختم کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نفاذ کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یہاں ایک مسئلہ سمجھیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مرد عورت کو قتل کر دیتا ہے تو اس مرد کو تو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آزاد بندہ کسی غلام کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی آزاد بندہ کسی غلام کو اپنے سے نیچے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو اس لیے قتل کروایا تھا کہ اس نے ایک عورت کو قتل کر دیا تھا. تو عورت کے بدلے اگر مرد یعنی آئے گا تو اس مرد کو قتل کیا جائے گا. ایسے کیا ہے؟ یہ قصاص میں برابری ہے، یہاں ذات میں برابری مقصود کہ اگر کوئی آزاد یا غلام، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، اصل تو اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے، اس زمانہ میں یہودی عیسائی، بچوں کو یہودی عیسائی اور عرب کے کئی قبائل میں الگ الگ دستور تھا مقتول کا بدلہ لینے میں. یہودی ان کے ہاں ایک ہی بات تھی کہ بھائی قتل کا بدلہ قتل ہے. سمجھیے بات کو، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے. بات کو سمجھو بھائی. یہ کن کے ہاں تھا؟ یہودیوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ قتل کا بدلہ صرف قتل ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ قتل کا بدلہ درگزر ہے، اس کے سوا کوئی آپشن. عیسائیوں کے ہاں اگر کوئی قتل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بہت مال دے کر فارغ کر دو، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. کئی قبائل عرب جو تھے ان میں قصاص بھی تھا اور دیت بھی تھی. دیت کا معنی مال لے کر، پیسہ لے کر یا کچھ چیزیں لے کر سلو کر لینا. عرب کے قبائل میں کیا تھا؟ قصاص بھی تھا، دیت بھی تھی، لیکن بے راہ روی تھی، انصاف نہیں تھا. بے راہ روی کس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی غریب قاتل ہوتا
اور قتل ہونے والا مقتول مالدار ہوتا، کسی بڑے قبیلے کا ہوتا، تو بدلے میں اس غریب قاتل کو بھی قتل کیا جاتا اور اس کے خاندان کے درجنوں لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا، کیونکہ تو نے ایک مالدار ایک خاندانی شخص کو قتل کیا ہے۔ قصاص تو تھا لیکن انصاف نہیں تھا، بے راہ روی تھی۔ اور اسی طریقہ سے اگر قصاص نہ لیا جاتا، جیسے کسی نے کسی کا بازو توڑ دیا ہے، آنکھ پھوڑ دی ہے، ناک توڑ دی ہے، دانت توڑ دیے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ قصاص فی الاطراف ہے، فی الاطراف، یعنی جسم کا کوئی حصہ مجروح کیا، زخم کیا، تو اب یہاں پر جو دیت بنتی تھی، جو معاوضہ بنتا تھا، اگر یہ مالدار ہے زخمی بندہ تو غریب سے کئی گنا بڑھا کر اس کا بدلہ لیا جاتا تھا، مال کئی گنا زیادہ لیا جاتا، اس سے اس کے خاندان پر بوجھ ڈال دیا جاتا۔ اور اگر مالدار کسی غریب کو تکلیف پہنچا دیتا تو مالدار کہتے یہ تو بھائی علاقے کے جو ہے نا جی وہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، شرفاء۔ یہ کون ہے؟ یہ شرفاء ہیں، تو ان کو شرفاء کہہ کر بخش دیا جاتا۔ غرباء کی کوئی جگہ نہیں تھی، اگر انصاف تھا تو شرفاء کے لیے تھا، غرباء کے لیے ان تینوں قبائل کے اندر، عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین عرب کے اندر کوئی بھی انصاف نہیں تھا، بے راہ روی۔ اسلام آیا تو اسلام نے عین انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ فرمایا کوئی امیر ہے، غریب ہے، سید ہے، غیر سید ہے، فرمایا انسان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ کس کی؟ وہ انسان مرنے والا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، فرمایا اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت ہے، انسان کی۔ حتیٰ کہ اگر کافر کو کوئی بے گناہ قتل کر دیتا تو اس کی بھی دیت تھی، اس کی بھی ہے۔ تو قصاص کس چیز میں ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں، اب اس سبق میں دو چیزیں چلے گی۔ ایک ہے قتل کا بدلہ قتل، ایک ہے قتل کا بدلہ دیت۔ دیت سمجھنا کیا ہوتی ہے؟ مال لے کر سلو کر لینا، معاف کر دینا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو قصاص جو ہے یہ پہلا حکم ہے، قصاص پہلا حکم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم قصاص لینا شروع کرو گے تو بڑے بڑے ظالموں کے ہاتھ رک جائیں گے، ظلم کرنے سے انصاف ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہم ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ روک لینا یہ ظالم کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے باز رکھنا یہ ظالم کی کیا ہے؟ فرمایا اگر آج اس کو باز نہیں رکھو گے، اس کا راستہ نہیں روکو گے، اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے، اگر اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے تو کل کلاں کیا ہوگا؟ بدلے میں یہ خود قتل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ تو چنانچہ آگے چل کے خداوند قدوس نے فرمایا کہ جس کو قتل کر دیا جائے، مرد ہو عورت ہو، غلام ہو آزاد ہو، بدلے میں قتل کریں، بدلے میں کیا کریں؟ قتل کریں۔ یہاں ایک مسئلہ اب آپ سمجھیے، اگر کسی نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا ہے جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، حربی کافر جسے کہتے ہیں، حربی جو مسلمانوں کے خلاف موقع ملے تو مسلمانوں کو تکلیف دینے میں گریز نہیں کرے گا، اسے حربی کافر کہتے ہیں۔ کسی نے حربی کافر کو اگر قتل کر دیا ہے تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور احکامات ہیں اس کے، لیکن بدلے میں قتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا اس مسلمان سے۔ لیکن اس مسلمان نے اگر کسی پرامن کافر کو قتل کر دیا ہے، حربی نہیں ہے، مسلمانوں کے وطن میں رہتا ہے، اور وہ دوسرے دشمن کافروں کا معاون اور مددگار بھی نہیں بنتا ہے ان کے خلاف، جیسے پاکستان میں بہت سارے کافر ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور کئی کتنی کمیونٹیز رہتی ہیں، کافر لوگ ہیں، لیکن وہ چونکہ پرامن رہتے ہیں تو اس لیے اگر کسی نے پرامن کافر کو قتل کر دیا تو بدلے میں قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل کرنے والا جتنا بڑا تہجد گزار ہے، جتنا بڑا مومن ہے، اسلام اس کو معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ قصاص کا مطالبہ کریں تو قتل کیا جائے گا اس کو۔ یا اللہ کیا صرف قتل ہے؟ فرمایا نہیں، صرف قتل نہیں ہے، دوسرا دروازہ اسلام نے کھلا رکھا۔ یہودیوں نے صرف قتل،
عیسائیوں نے صرف درگزر اور قبائل عرب نے درگزر و قتل دونوں، لیکن بے راہوی کا شکار، انصاف کوئی نہیں تھا۔ اسلام نے کہا دوسرا دروازہ کیا ہے، یہ بھی کھلا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس قاتل کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، من اخی بھائی، وہ مقتول کو بھائی کہا، کس کو مقتول کو بھائی کہا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ قاتل کو شرم آئے کہ میں نے کسی غیر کو نہیں مارا، اپنے مسلمان بھائی کو مارا، یا اگر کسی پرامن کافر کو مارا ہے تو اپنے انسان بھائی کو مارا ہے۔ بھائی انسانیت کے تقاضے سے تو وہ کیا ہے، آدم کی اولاد تو ہے یا نہیں ہے، ایمان والے کو مارا تو مومن بھائی کو مارا۔ من اخیہ شیء، فرمایا اگر اس مقتول کے ورثاء اگر کچھ معاف کر دیں، کچھ کی دو باتیں سمجھیں، مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، مقتول کے دو بھائی ہیں، اب بدلہ لینا ان دونوں کا حق ہے، یہ اس کے وارث ہیں، ان دونوں کا حق ہے۔ ایک بھائی نے کہا بھائی میں قتل نہیں کرواتا ہوں اس کو، میں قصاص کا اپنا جو قصاص کا حصہ اسے معاف کرتا ہوں، تو اب ایک بندہ بچ گیا، اب ایک جو ہے اس کو قتل نہیں کروا سکتا، گھر میں کسی ایک فرد، ورثاء میں کسی ایک فرد کے معاف کر دینے سے قصاص کا دروازہ بند، قتل نہیں ہوگا جی، امن مل گیا۔ اب کیا ہے، اس کے بعد اس سے دیت لی جائے گی، اس سے مال لیا جائے گا اور مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور ورثاء میں اگر کوئی مال بھی اپنے حصے کا معاف کر دے تو پھر اتنا مال کی بھی کمی ہو جائے گی، اور اگر سارے معاف کر دیں، سارا کچھ معاف کر دیں، للہ فی اللہ اسے قتل بھائی کا بخش دیں تو پھر سب کچھ معاف ہو گیا۔ ان کو حق ہے، ان کو حق ہے، لیکن دیت ہے کتنی؟ ہاں دیت ہے کتنی؟ ایک مسلمان کو یا ایک پرامن کافر، ایک پرامن انسان کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قیمت ہے، اس کی وجود کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے؟ علماء نے لکھا ہے 3 دیتیں ہیں، کتنی؟ نمبر 1 100 اونٹ، اگر 100 اونٹ نہ دے تو 1000 سونے کے دینار دے دے۔ کتنے دینار؟ 1000 سونے کے دینار دے دے۔ اگر دینار نہیں دیتا ہے تو 10,000 چاندی کے دراہم دے دے، 10,000 چاندی کے دراہم دے دے۔ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 چاندی کے درہم دے دے۔ آسان کر دوں آپ کے لیے، ضربیں تقسیمیں کرتے کرتے تھک جائیں گے، ایک مڈل کلاس اونٹ لے لیں، ایک نارمل سا اونٹ، میرے خیال میں 2 لاکھ سے کم قیمت کا تو کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ایک اونٹ، جوان اونٹ جو ہے، اگر درمیانہ سائز بھی ہم اونٹ لے لیتے ہیں تو تقریباً کم از کم اس سے مہنگا تو ہو سکتا ہے، چلیں ہم میکسیمم 2 لاکھ کا لگا لیتے ہیں۔ اگر 2 لاکھ کا ایک اونٹ لگائیں تو کتنی دیت بنی؟ 2 کروڑ روپے۔ ایک بندے کے وجود کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر دیکھیں آپ، سمجھ آ گئی ہے؟ آج تو للہ فی اللہ پھڑکا دیا جاتا ہے، انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، انسان کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو چکا ہے، انسانیت دم توڑ چکی ہے اس وقت، سٹریٹ کرائم کتنے بڑھ چکے ہیں، چھینا جھپٹی کتنا بڑھ چکی ہے۔ 150 کی خاطر کسی کی جان لینے سے گریزاں نہیں ہے آج کا مسلمان، 150 کا فائدہ ہو جائے گا اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے تو ایک خاندان اجاڑ دیا ہے، ایک گھر کا میں نے سہارا چھین لیا ہے، کل اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ دنیا کے اندر یہ قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے ایک انسان کے وجود کی۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ حصہ معاف کر دیں یا قصاص معاف کر دیں اور دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو اب قاتل کو بھی لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، انہوں نے اس کی جان بخشی کی ہے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی چاہیے دستور کے مطابق، یعنی پھر جتنا جلدی ہو سکے جو دیت مقرر ہوئی اس کی ادائیگی کریں، دیت کی ادائیگی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ مہر و کرم کیا ہے کہ اس کی جان بخشی کروا دیا، ان کے دل میں اللہ نے نرمی ڈالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور الجھا دے۔ معاملات پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص اس نے کہیں کسی بندے کو قتل کیا، کوئی ظلم کیا، کوئی ایسا ظلم کیا کہ جو قابل معافی نہیں تھا،
قابل سزا و تعزیر تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ بچ نکلا، کسی کا جانی نقصان کر دیا، مالی نقصان کر دیا، ظلم کیا، بچ نکلا۔ یاد رکھنا کسی نہ کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ضرور آتا ہے، اور پتہ ہے پھر کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ میں جس معاملے میں پھنسا ہوں نا، اللہ گواہ ہے میں بالکل بے گناہ ہوں، اور ہوتا اس وقوع میں بالکل وہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے، بری و ذمہ ہوتا ہے، لیکن وہاں الجھ جاتا ہے کہ اگلے پچھلے سب اسے کور ہو جاتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سزا اس جرم کی نہیں دی ہے، اس گزشتہ جرم کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی تھی، اب آ کے پکڑا ہے، اب آ کے پکڑا ہے اس موقع پر۔ تو اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ فاتباع بالمعروف، پیروی کرنی چاہیے دستور کے مطابق، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں، اپنے گناہ پر اترائیں نہیں، اپنے ظلم پر غرور نہ کریں، اور اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے فرمایا کہ دیت کی ادائیگی کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اچھا، فاتباع بالمعروف کا ایک یہ مقصد بھی ہے کہ فرمایا ورثاء میں اگر کچھ معاف کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے ضد نہ کریں، بلکہ وہ ان کی معافی کی قدر کریں۔ بھئی ہمارے ایک بھائی نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے گنجائش دی تو قصاص تو ویسے ختم ہو گیا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ احسان اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جناب علی یہ دونوں کو تنبیہ کی گئی ہے فاتباع بالمعروف کے اندر مقتول کے ورثاء کو، کہ تم ایسا نہیں کہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، بھائی 2 کروڑ روپے ہے، شام سے پہلے دینا ہے تجھے۔ اب وہ کیا کرے، کیسے ادا کرے؟ فرمایا تم بھی سختی نہیں کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اے قاتل اس کے ورثاء اگر تم سے بن پڑتا ہے تو تم بھی ادائیگی میں خواہ کی حیل و حجت نہیں کرو۔ فرمایا اس وقوع کو ختم کرو، اس پھڈے کو ختم کرو، تاکہ اسلامی ریاست کے اندر امن قائم ہو۔ آج گھر میں امن قائم ہوگا تو محلے میں امن قائم ہوگا، محلے میں امن ہوگا تو پھر ملک میں امن قائم ہو جائے گا، اور ملک میں امن ہوگا تو دوسری کفریہ طاقتوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ نہیں تو گھر میں اٹھنے والی دشمنیاں بسا اوقات یہ ملکوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا کرتی ہیں، ملکوں کی فتح کے شکست کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ گھر جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں میں انصاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے پیمانے پر امن نصیب فرمائے گا، بڑے پیمانے پر امن نصیب فرمائے گا۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ نرمی ہو گئی تمہارے رب کی جانب سے اور مہربانی ہو گئی ہے۔ نرمی ہو گئی، یہ قاتل کو اشارہ ہے کہ دیکھ اگر ہم یہودیوں کی طرح صرف تیرے اوپر قتل اور قصاص ہی کی بات لگا دیتے کہ بھئی تجھے تو قتل ہی کیا جائے گا، کوئی دوسرا آپشن ہی نہ ہوتا، مشکل میں پڑ جاتا۔ ذالک تخفیف من ربکم، تیرے رب نے مہربانی کر دی، دیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اب ادا کرنے میں تو بہانے بازی سے باز آ جا۔ سمجھا کہ یہ بہانے نہ دکھا کہ من نہیں پڑتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، قتل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، ارادے سے جانا اور مار دینا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے بندہ ہاتھ سے مر گیا، غلطی سے، ارادہ ہی نہیں تھا، ہاتھ میں گن تھی، بے خیالی میں اچانک سے اس کا ٹریگر دب گیا اور کسی کے جا کے گولی لگی، مر گیا۔ یا یہ کہ شکار پہ گولی چلائی، تیر چلایا، اچانک آگے انسان تھا اس کو لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، قتل خطا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بڑے آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، بڑے آرام سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اصولوں کے مطابق، لیکن اچانک کیا ہے، کسی کو رگڑ دیا۔ اب ڈرائیور جو ہے وہ ارادے سے تھوڑی کسی کو مارتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ سب قتل خطا ہیں۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یاد رکھیے مسئلہ، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے۔ قصاص اور قتل کرنا یہ صرف اس قتل میں ہے جو ارادے سے کیا جائے، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، اور اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ہم وہاں چلیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے۔ جو قتل خطا ہے اس کی دیت ہے، دیت میں فرق سمجھیے گا۔ جس سے غلطی سے قتل ہو گیا، اگر اس کے قتل کی دیت ادا کرنا ہوگی تو اس کی ساری برادری مل کر ادا کرے گی۔ قتل خطا، غلطی سے بندہ ہاتھ سے مر گیا، تو جب اس کی دیت ادا کی جائے گی تو یہ 2 کروڑ ہے، کم میں زیادہ ہے، تو یہ ساری برادری مل کر، ساری برادری کو حکم ہے۔
لیکن جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کے بندہ مارا، اور ادھر کیا ہے، انہوں نے قصاص نہیں لیا، مہربانی کر دی، تو اب جتنی دیت ہے وہ اسی قاتل کے ذمہ ہے۔ یہ اپنی جائیداد بیچے، اپنا گھر بیچے، اپنی گاڑی بیچے، اپنا سب کچھ بیچے، اپنے آپ کو بیچے، جو کچھ بھی کرے اسی پر ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، برادری والے اس کی جانب سے دے دیں، لیکن قرض ہوگا اس سے وصول کریں۔ پھر اگر نہیں کریں گے تو کل یہ پھر دلیر ہوگا نہیں ہوگا؟ آج کل کیا کہتے ہیں، جو ایک بار جیل دیکھ کے آ جاتا ہے بھائی وہ تو دلیر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی کو ایک مرتبہ تختہ دار کا چکر لگوایا جائے، وہ پھندا جو گلے میں پڑتا ہے، ایک بار جا کے اس کا دیدار کرایا جائے اس کو، تو میرا خیال ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جس بھی سلطنت کے اندر یہ قصاص کا قانون ہے اور قاتل کو سرے عام لوگوں کے مجمع میں قتل کیا جاتا ہے، خدا کی قسم وہاں کتنے اٹھنے والے ہاتھ جھک جاتے ہیں، وہاں کتنے ارادے بدل جاتے ہیں۔ جس بھی ملک کے اندر یہ قانون نافذ ہے وہاں پر قتل کی ریشو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور جہاں پہ جیلوں کے اندر مجرم جا کے پلتے ہوں، مجرم وہاں جا کر گینگ کا حصہ بنتے ہوں، اندر جا کر باہر کی پلاننگ کرتے ہوں، تو میرے بھائیوں اس ملک میں کبھی بھی امن نافذ ہو سکتا نہیں ہے۔ امن تب آئے گا انصاف ہوگا، اور انصاف کا پہلا قدم کیا ہے کہ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں نا گھروں کے اندر، ان کو نظر انداز مت کرو۔ آگے میرے رب نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس فیصلے کے بعد حد سے گزر گیا۔ دونوں کو تنبیہ ہے، مقتول کے ورثاء دیت لے لی، سلو کر لی، بعد میں قاتل کو قتل کر دیا۔ کئی وقوع ایسے ہوتے ہیں، جرمانہ لے لیا، سلو ہو گئی، سلو کرنے کے بعد پھر دھوکہ دہی سے پھر اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ فرمایا یہ بھی حد تجاوز ہے۔ نمبر 2، قتل ایک بندے نے کیا ہے اور بدلے میں اس کے بھائی، باپ، بیٹے یا کسی عزیز کو یا کئی لوگوں کو مار دیا، یہ بھی حد تجاوز ہے، یہ بھی حد تجاوز ہے۔ فرمایا جو حد سے بڑا اس فیصلے کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کل تک تو یہ مظلوم تھے، پھر اللہ کے حضور یہ ظالم بن کے کھڑے ہوں۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا غصہ آتا ہے تمہیں، غصہ بجا، لیکن اللہ کی حد مقرر ہے، اللہ کی حد سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ گناہ ایک کرتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی نہیں۔ بھائی یہ تو وہی عرب قبائل کی بات ہوئی نا کہ اگر کوئی ایک مالدار قتل ہو جاتا تو بدلے میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جی قتل کا بدلہ قتل، کسی کو پکڑو اور گردن اس کی اتار دو، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو پتھر کے دور کے قوانین ہیں۔ آج ترقی یافتہ دنیا ہے، آج دیکھو جی ترقی پذیر ممالک کے اندر تو جناب یہ سزا نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا نادانو تمہیں کیا معلوم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اللہ قصاص میں تو واضح موت ہے، ایک بندے سے قصاص لیا اس کو زندگی مل رہی ہے، موت مل رہی ہے، لیکن قرآن نے کہا نہیں نہیں، ایک مرے گا ہزاروں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ ایک کو تختے دار پہ لٹکایا جائے گا یا ایک کی گردن اڑائی جائے گی تو ہزاروں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب زندگی کی بیمہ پالیسیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ آ گیا نا جی، انشورنس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی انشورنس کرائی زندگی محفوظ، یہ کیسی زندگی محفوظ ہے بھائی؟ یہ کیا بیمہ پالیسی ہے؟ مر گیا تو اس کے بعد اس کے ورثاء کو ملنے لگا ہے، یہ زندگی، یہ تو مر گیا، زندگی کی کوئی بھی ضمانت نہیں ہے، کوئی پالیسی ایسی نہیں جو زندگی محفوظ رکھ سکے۔ قرآن مجید نے کیا کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر زندگی کی بیمہ پالیسی چاہتے ہو تو آؤ قصاص کا قانون نافذ کرو، تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ اصل بیمہ پالیسی ہے، آؤ اللہ کی شرعی حدود کا نفاذ کرو۔ جس گناہ کو اللہ کی حد کے نافذ کرنے سے روکا جاتا ہے اس گناہ کا بالآخر معاشرے سے نام ہی مٹ جاتا ہے۔ شرابی کو اگر کوڑے لگائے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے، بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، قاتل کو تختے دار پہ لٹکایا جائے، کیا خیال ہے یہ جرم ختم ہوں گے یا جوان ہوں گے؟ ان جرائم کا نام مٹتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چنانچہ یہاں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے
قصاص لینے میں، مقتول کا بدلہ لینے میں زندگی پوشیدہ ہے۔ آگے فرمایا یا اولی الالباب، سنو اے عقل والو۔ کن کو خطاب ہے؟ کم عقلوں کو یہ بات سمجھ، عقل کے کوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن نے کہا یا اولی الالباب، عقل والو سنو، میں اللہ نے تمہاری زندگیوں کی جو بیمہ پالیسی بنائی ہے وہ کیا ہے؟ قصاص ہے۔ اس سے زندگیاں تمہاری محفوظ ہوں گی۔ اگر زانیوں کو کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے تو عزتیں محفوظ ہوں گی، عزتیں محفوظ ہوں گی۔ بہتان تراشوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں تو کتنے لوگوں کی عزت و ناموس محفوظ ہو جائے گی۔ ایسے قاتلوں کو اگر سر عام ان کی گردن اڑائی جائے تو کتنی زندگیاں محفوظ۔ اور یاد رکھیے دوسرے ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھائی اگر کسی نے کسی کا گلا دبا کے قتل کیا ہے تو قصاص کیسے لیں جی؟ گلا دبا دیا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی نے کسی کو پانی میں ڈبو کے مارا ہے تو اس کو بھی پانی میں ڈبو کے مارا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی نے کسی کو کچلا ہے پتھر کے ذریعے تو کچل دیا جائے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ان کی فقہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، قتل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بسا اوقات ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں ظلم ہو جائے گا، جن میں حد تجاوز ہو جائے گا، برابری نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے قصاص صرف تلوار سے لیا جائے۔ کس سے؟ صرف تلوار سے۔ اب کسی نے اگر کسی کو پتھر سے کچلا ہے تو ممکن ہے کہ اس نے کم چوٹ لگائی ہو، کہیں نازک کسی حصے پہ پتھر کی چوٹ پڑی ہو، جلدی مر گیا ہو، لیکن دوسرا مارنے والا جب اس سے قصاص لے تو ایک بڑی چٹان لے کر اس کے سر کو کچلتا رہے، ماری نہ رہا ہو تو تجاوز ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ برابری نہیں ہو سکے گی۔ لیکن مقصد چونکہ زندگی ختم کرنی ہے، اس کی زندگی ختم کری اس نے، اس کی زندگی کی تار کاٹ دو، بات ختم، اور آسان موت دی جائے۔ گردن کٹ گئی، جلدی روح پرواز کر جائے گی۔ مقصد تو مارنا ہے اس کو، مقصد تو اس کی بھی زندگی اور جان لینا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو۔ اور یہ ہم نے ضابطے کیوں رکھے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ بچ کے زندگی گزارو۔ یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ تم کسی گناہ کا شکار نہ ہو جاؤ، تاکہ تم کسی گینگ کا حصہ بن کر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے نہ پہنچا دو، تاکہ تم کسی بھی پروگرام کا حصہ بن کر اپنے آپ کو تباہ نہ کر ڈالو۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ بچ کے زندگی گزارو، دنیا میں قتل ہونے سے بچ جاؤ، دنیا میں ہاتھ کٹوانے سے بچ جاؤ، دنیا میں سنسار ہونے سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون، فرمایا میں اللہ تمہاری بچت چاہتا ہوں، تم بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قصاص کا جو مسئلہ ہے یہ انسانی زندگیوں کی تباہی نہیں بلکہ زندگیوں کی بچت ہے، حفاظت ہے، بچت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کے اندر قرآن مجید کا یہ حکم نافذ فرما دیں، اور اللہ تعالی شریعت کے تمام حکم نافذ فرما دیں، اللہ تعالی شرعی حدود کا نفاذ فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔